بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پیران پیر دستگیر ماں سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 31ویں اور 32ویں مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کا عنوان ہے 31ویں مقالہ مبارک کا فی دفع البغض عن القلب، دل سے اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کا اور اللہ تبارک و تعالی کا بغض نہ رکھنا، یعنی اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں قال رضی اللہ عنہ اذا وجدت فی قلبک بغض شخص او حبہ، فرمایا اگر تیرے دل میں کسی شخص کا بغض یا کسی شخص کی محبت پائی جائے تو پھر اس کے لیے کیا لازم ہے؟ فرمایا فَأَعْرِضْ أَعْمَالَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، جس شخص سے تیری محبت یا تیرا بغض پایا جا رہا ہے اس شخص کے اعمال کو کتاب اور سنت پہ پیش کیا جائے۔ فَإِنْ كَانَتْ فِيهِمَا مَبْغُوضَةً فَأَبْشِرْ بِمُوَافَقَتِكَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر تو اس کی محبت یا اس کا بغض یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق ہیں، یعنی جس سے تو بغض رکھ رہا ہے، اگر اس کے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کتاب اور سنت کے حکم کے مطابق ہیں تو پھر اس سے بغض نہ رکھ، اور اگر کتاب اور سنت کے مخالف ہیں تو پھر تو اس سے بغض رکھ۔ یعنی اگر وہ اعمال اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں نہیں کر رہا، خواہش نفس کے پیچھے چل رہا ہے، تو فرمایا تو اس سے بغض رکھ، گویا کہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت کو اختیار کر رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُ فِيهِمَا مَحْبُوبَةً وَأَنْتَ تُبْغِضُهُ فَاعْلَمْ أَنَّكَ صَاحِبُ هَوَىٰ تُبْغِضُهُ بِهَوَاكَ، فرمایا اگر اس کے اعمال اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور پیروی میں ہیں اور آپ اس سے بغض رکھ رہے ہیں تو فرمایا یہ تیرا بغض یہ خواہشات کا پلندہ ہے، یہ ہوا و ہوس کا پیکر ہے، اور یہ جو تو اس سے بغض رکھ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں رکھ رہا، بلکہ بے ہوا کا اپنی خواہش نفس اور اپنی انسان کے وجود میں جو پیروی پائی جا رہی ہے نفس کی، شیطان کی، یہ اس کے تابع ہے۔ وَظَالِمٌ لَهُ بِبُغْضِكَ إِيَّاهُ، اور تو اس کے لیے ظالم بن گیا اس کے ساتھ بطور خاص بغض رکھنے کے سبب، کیونکہ تو اس سے بغض رکھ رہا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع چل رہا ہے۔ وَآسِن لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر تو اس سے بغض رکھ رہا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے تو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان بن رہا ہے۔ وَمُخَالِفٌ لَهُمَا فَتُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن بُغْضِكَ، فرمایا یہ تو مخالفت کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تجھے توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں
اور اس کے بغض سے رجوع کر کے اس سے محبت کرنی چاہیے۔ وَاسْأَلْهُ عَزَّ وَجَلَّ محبت ذَلِكَ الشخص، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کہ تیرے دل میں اس شخص کی محبت کو پیدا فرما دے۔ وغیرہ من احباب اللہ واولیائہ واصفیائہ والصالحین من عبادہ، اور اس کے علاوہ جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اصفیاء ہیں، جو صالحین ہیں، ان کی محبت کو بھی اللہ کی بارگاہ سے طلب کر۔ لِتَكُونَ مُوَافِقًا لَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مُحَبَّتِهِ فَيُحِبُّكَ اللَّهُ كَمَا يُحِبُّهُمْ، تاکہ تیری یہ محبت اللہ کی محبت کے موافق ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہاں ایک نکتے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو جن سے اللہ محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر۔ اور اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ احباب اللہ، اولیائہ واصفیائہ والصالحین، اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں اپنا محبوب یعنی محبوبان الہی اور اولیاء اللہ اور اصفیاء اور صالحین، ان کی محبت بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ افْعَلْ بِمَنْ تُحِبُّهُ فَأَعْرِضْ أَعْمَالَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور اسی طرح جس سے تو محبت کرتا ہے، یہ تو پہلے بغض کی بات تھی، جس سے بغض رکھتا ہے حالانکہ اس کے عمل کتاب و سنت کے عین مطابق ہیں تو ان سے بغض نہ رکھ۔ ہاں، جس سے تو محبت کرتا ہے ان کے اعمال کو فَأَعْرِضْ أَعْمَالَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ان کے اعمال کو کتاب و سنت پر پیش کر۔ فَإِنْ كَانَتْ مَحْبُوبَةً فِيهِمَا فَأَحِبَّهُ، اگر کتاب اللہ کے عین موافق ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت نہیں کرتے تو پھر تو بھی ان کی محبت کو ترک کر دے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَبْغُوضَةً فَابْغُضْهُ كَيْ لَا تُحِبَّهُ بِهَوَاكَ، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ محبوب نہیں تو تو بھی ان سے محبت نہ کر۔ گویا الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض۔ پھر فرمایا وَلِأَلَّا تُبْغِضَهُ بِهَوَاكَ وَقَدْ أُمِرْتَ بِمُخَالِفَةِ هَوَاكَ قال اللہ عز وجل وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو اس کے باوجود ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ نہیں، یا ان سے بغض رکھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ ہیں، تو فرمایا پھر تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا خواہشات کی پیروی نہ کر، اگر تو خواہشات کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ تجھے اللہ کے راستے سے اور حق کے راستے سے روک دیں گے۔ بس لازم ہے کہ اپنی محبت اور اپنے بغض کا معیار قرآن و سنت کو رکھ۔ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان سے بغض مت رکھ بلکہ ان سے محبت کر۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں ان سے محبت مت کر بلکہ تو ان سے بغض رکھ، یہاں تک کہ تیری محبت بھی اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور تیرا بغض بھی اللہ کے لیے خالص ہو جائے، تو پھر تو اس مقام پہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقبول ترین اور محبوب ترین بندہ بن جائے گا۔ پھر 32ویں مقالہ مبارک میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے محبت اور اس میں
کسی دوسرے کی شرکت یا کسی دوسرے کی اس کے اندر رضا اور خوشنودی مقصود نہ ہو، بلکہ فقط اللہ سے محبت کرنا۔ فی عدم المشارکت فی محبت الحق، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کر۔ آپ فرماتے ہیں تجھ پر یہ لازم ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو محبت کو اختیار کر رہا ہے اس میں کسی دوسرے کی شرکت اور مشارکت نہیں ہونی چاہیے۔ ما اکثر ما تقولو، آپ فرماتے ہیں تعجب ہے تجھ پر کہ تو اکثر بات تو یہ کرتا ہے کہ من احبہ لا تدوم محبتی لہو، کہ جس شخص کو میں دوست رکھتا ہوں اس کے ساتھ میری محبت کو دوام نہیں، میری محبت ہمیشہ کے لیے نہیں۔ فیحال بیننا اما بالغیبت او بالموت او العداوت وانواع الاموال بالتلف، فرمایا کہ تجھ پر جو محبت میں دوام نہیں ہے اس کے درمیان کبھی تو اس کے عدم موجودگی آڑے بن جاتی ہے، کبھی اس کی موت آڑے بن جاتی ہے، کبھی اس سے عداوت آڑے بن جاتی ہے، کبھی مال کا ضیاع اس میں آڑے بن جاتا ہے، والفوات من الید، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی مانع چیز لائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں جدائی واقع ہو جاتی ہے اور جدائی پڑ جاتی ہے۔ فیقال لک اما تعلم یا محبوب الحق کے، تو پھر اس وقت تجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اے حق کے محبوب اور اے اللہ کے عنایت و نعمت یافتہ، اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہے، اور تو ادھر ادھر توجہ کو، محبت کو، ذوق کو، شوق کو، لگن کو، اس کے رخ کو کیوں موڑتا ہے، ادھر ادھر تو کیوں جاتا ہے؟ جبکہ فرمایا یا محبوب الحق کے المعنی المنظور الیہ، اے اللہ کے محبوب، اے اس کی توجہ کے لائق ادھر ادھر کیوں جاتا ہے؟ فرمایا المغار لہو و علیہ، وہ ذات اس بات پر غیرت کرتی ہے کہ تو اس کے مد نظر رہتے ہوئے دوسروں کی جانب جاتا ہے، اس کی جانب مائل نہیں ہوتا اور دوسروں کی محبت کو اس میں تو آڑے بناتا ہے۔ فرمایا علم تعلم ان اللہ غیور، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ خالق کا لہو، تجھے تو اس ذات کے لیے پیدا کیا گیا، وا تروم ان تکون لغیرہ، جب تجھے پیدا اس کی ذات کے لیے کیا گیا ہے تو اس میں غیر کا ارادہ کیوں کرتا ہے؟ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک نہیں سنا؟ یحبہم و یحبونہ، فرمایا وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر محبت کو، الفت کو، پیار کو جس قدر ذکر کیا، فرمایا یہ وہ مقام ہے، یحبہم و یحبونہ، وہ بندے اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ذات اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی بندگی کے لیے، کہ وہ میرے سوا کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوں، کسی دوسری جانب ان کی توجہ تقسیم نہ ہو یا کسی دوسری جانب ان کی توجہ جائے نہیں۔
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کوٹ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو آزماتا ہے۔ فَإِن صَبَرَ اقتناہ، اگر وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو، اس کی محبت کو، اس کی الفت کو، اس کے صبر کو ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اقتناہ کا معنی کیا ہے؟ بڑی مزے کی یہ بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لم یذر لہو مالا ولا ولدا، یہ اقتناء کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نہ مال کو باقی رکھتا ہے نہ اولاد کو۔ وذالک لانہ اذا کان لہ مال وولد احبہما، اگر اللہ اس کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس مال کو، اولاد کو رکھے تو لازمی بات ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے گا۔ جب وہ ان دونوں سے محبت کرے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں یہ آڑے آ جائے گی۔ ولا یقبل الشریک، یہ گویا کہ شرک کے ایک زمرہ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شریک کو قبول نہیں کرتا۔ وہو غیورن، وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ قاہر فوق کل شے، اور ہر چیز پر وہ غالب ہے۔ غالب لکل شے، ہر چیز پر وہ غالب ہے۔ فیہلک شریکہ، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے شریک کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَيُؤْدِمُهُ لِيُخْلِصَ قَلْبَ عَبْدِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ شَرِيكٍ، اور یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے بندے کا دل اس کی ذات کے لیے خالص ہو جائے، اس کے شریک کو چھوڑ کر وہ فقط ایک پروردگار سے محبت، الفت اور پیار رکھیں۔ فَيَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس مقام پر یہ تحقیق کے ساتھ اللہ کا قول مبارک آتا ہے، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ان سے محبت کرتی ہے۔ حتیٰ اذا تنظف القلب من الشرکاء والانداد من الاہل والمال والولد واللذات والشہوات وطلب الولایات وطلب الریاسات والکرامات والحالات والمنازل والمقامات والجنات والدرجات والزلفات فلا یبقى فی ذلک القلب ارادۃ ولا امنیۃ فصار کالاناء المنصلم الذی لا یثبت فیہ مائع فلا یثبت فیہ ارادۃ شیء من الاشیاء۔ فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کو ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی شراکت سے، اہل سے، مال سے، اولاد سے، لذات سے، شہوات سے، ولایات کی طلب سے، ریاست کی طلب سے، کرامت کی طلب سے، حالات کی طلب سے، منازل و مقامات کی طلب سے، درجات کی طلب سے، ان تمام طلبوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے دل کو پاک، صاف، منزہ اور مبرہ کر دیتا ہے، اور ایسے کرتا ہے جیسے برتن میں سوراخ ہو تو اس میں پانی نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے ان تمام چیزوں کی طلب، محبت اور خواہش کو ختم کر کے اسے پاک، صاف اور منزہ اور مبرہ فرما دیتا ہے کہ اس کے دل میں کسی چیز کو رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ اس کے دل میں فقط اللہ کی محبت، اللہ کی طلب، اللہ کی چاہت، اللہ کی آرزو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصل، اس کے وصال کی طلب اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کسی دوسری چیز کو اپنے دل میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے بندے کے دل سے باقی سب چیزوں کو مٹا کر فقط اپنی محبت اور اپنے شوق کا غلبہ پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک مقام آتا ہے لا یدر القلب الاسباب من المال والولد والاہل والاصحاب والکرامات والحکم والعبادات فإن ذلك یکون خارج القلب۔ فرمایا پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے دل کو اپنی محبت کے لیے اتنا خالص فرما دیتا ہے، پھر مال، اولاد، اہل و عیال، دوست احباب، کرامات، عبادات، عبارات، باقی کوئی چیز بھی اس کے وجود میں خواہش کے لیے نہیں ہوتی، اپنی تمنا اور اپنی چاہت اور اپنی منشا کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے دشمنی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس کا وجود اس کی رضا کا مرکز بنا دیا جاتا ہے، اس کی خوشنودی کا مرکز بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنی عنایات کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور اس کے دل کو پاک صاف منظر مبرہ فرما دیتے ہیں کہ اس کے دل میں اگر محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے تعلق ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے تعلق نہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے رشتہ داری ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے رشتہ داری نہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ گویا اس کا وجود اللہ تعالیٰ کی رضا کا مرکز بنا دیا جاتا ہے